خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ، ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ زرمینا چیختی ہوئی بیدار ہوئی، لیکن وہ اب بھی ان کی برف جیسی ٹھنڈی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب صرف ایک خواب تھا یا پھر یہ ایک خوفناک حقیقت کا پیش خیمہ؟ کیا شہریار اور زینب واقعی مر چکے تھے؟ اور اگر وہ مر چکے تھے تو پھر وہ زرمینا کے پاس کیسے واپس آئے؟ دوستو، یہ کہانی اب ختم نہیں ہونے والی تھی، یہ تو محض ایک خوفناک آغاز تھا۔ خوف ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کے پیچھے ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہر موڑ پر آپ کا انتظار کرتا ہے۔ زرمینا، علی یار، زینب، یہ تینوں ایک ایسی کہانی میں الجھ چکے تھے جس کا کوئی احساس نہیں تھا اور نہ ہی اس کا اختتام ہونے والا تھا۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جو موت کے بعد بھی زندہ رہی، اور ایک ایسا انتقام جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر واپس آ گیا۔ تو اگلی بار جب آپ کسی پراسرار شخص سے ملیں تو سنبھل کر رہیے گا، وہ اس دنیا سے نہ ہو بلکہ اس دنیا کے پار سے آیا ہو اور وہ اپنے ساتھ آپ کو لے جانا چاہتا ہو۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں میں جبر، سماجی دباؤ اور کھلے رابطے کا فقدان تباہ کن نتائج کا باعث بنتا ہے۔ جب ماضی کے حل نہ ہونے والے معاملات اور اندرونی خوفوں کی نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ موجودہ زندگی پر سایہ بن جاتی ہے۔ حقیقی محبت غیر صحت مند لگاؤ سے بالکل احترام مختلف ہوتی ہے، اور اس کے لیے باہمی نفسیاتی طور پر مکمل شخصیت اور سماجی تقسیم سے بالاتر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرینڈز، آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف اور رازوں پر کھڑے رشتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ جب صاف گوئی، افہام، تفہیم اور جذباتی پختگی بے پائیدہ تعلقات کی بنیاد ہیں، اور اس طرح یہ پراسرار کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ کیا شہریار اور زینب واقعی اس دنیا میں کے تھے؟ کیا زرمینا اپنے خوف پر قابو پا سکی؟ یہ سوالات ہم پر چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی ایسی ہی پراسرار کہانیاں موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ آپ ایسی ہی سنسنی خیز کہانیوں سے جڑے رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی کو رکھے دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، بسنت ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی اور شہریار کی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ مکمل خاموشی میں بدل گئی۔ زرمینا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کا دل ایک عجیب خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شہریار کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ محض ایک کہانی کا آغاز تھا۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک تھرلر اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ مجھے داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، کچھ رشتے موت کی طرح ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایک پرانی محبت کی یادیں اس گھر کی دیواروں میں سرایت کر گئی تھیں، جیسے کوئی بدرو جو ہر شیشے میں جھلکتی ہے، ہر سائے میں کھسکتی ہے۔ شہریار کا وہ غیر متوقع آنا، اس کی وہ بے تکی درخواست، یہ سب کسی سنسنی خیز ڈرامے کا پہلا باب لگ رہا تھا۔ لیکن اس ڈرامے کے پیچھے کون تھا؟ کیا واقعی محبت تھی یا کوئی اور ہی خوفناک راز چھپا ہوا تھا؟ جب شہریار وہاں سے گیا تو وہ صرف اپنے ساتھ اپنی بے چینی نہیں بلکہ ایک ایسا سوال چھوڑ گیا جو ہوا میں لٹکا رہ گیا۔ کیا واقعی وہی شخص تھا جسے زرمینا جانتی تھی؟ دوستو، اسی رات زرمینا نے اپنی نیند میں عجیب و غریب آوازیں سنی، دور سے آئی ہوئی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ جو اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ کر رک جاتی، پھر ایک کھڑکڑاہٹ جیسے کوئی پتھر کھڑکی سے ٹکرا رہا ہو۔ لیکن جب وہ ڈرتی ہوئی اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکی تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف گہرا بے رحم اندھیرا تھا جو کہ جان نکال رہا تھا۔ کیا یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا یا پھر شہریار کا پرستار کوئی اور تھا جو اس کے گھر اور اس کی زندگی کے گرد ایک جال بنتا جا رہا تھا؟ فرینڈز، اس کے والد کی سخت نظریں، ماں کی خاموشی، یہ سب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ دوستو، ایک ہفتہ گزر گیا لیکن خوف کا سایہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ زرمینا کو اپنے فون پر عجیب میسج ملنے لگے، تم میری ہو، تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ میسج کسی نامعلوم نمبر سے آتے تھے اور ہر بار رات کے ٹھیک 12 بجے
पुलिस के पास जाना बेकार था क्योंकि ये नंबर हर बार बदल जाता था। फिर एक दिन इसे यूनिवर्सिटी में अपने लॉकर में एक पुराना बोसीदा खत मिला। खत में लिखा था, हमारी मोहब्बत मौत से भी मजबूत है। लेकिन ये खत शहरयार का नहीं था, ये तो किसी और की पुरस्रार दस्तखत थी। जैनब, ये नाम सुनते ही जरमीना के जिस्म में बर्फ फैल गई। कौन थी ये जैनब और वो शहरयार से क्या चाहती थी? क्या ये सब किसी इंतकाम की कहानी थी जो बरसों पुरानी थी? दोस्तों, हकीकी खौफ इस वक्त शुरू हुआ जब जरमीना ने अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीर दरियाफ्त की। ये तस्वीर इसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में मिली थी। तस्वीर में शहरयार था, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। इसकी आंखों में एक पुरस्रार चमक थी और इसके पीछे एक लड़की थी जिसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। दोस्तों, तस्वीर के पीछे लिखा था, शहरयार और जैनब। 2019, लेकिन ये मुमकिन कैसे था? शहरयार तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 साल पढ़ रहा था। फिर ये तस्वीर इतनी पुरानी कैसे हो सकती थी? जब इसने शहरयार से इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो इसका फोन बंद था और फिर इसे एहसास हुआ शायद शहरयार वो शख्स नहीं था जिसका वो हमेशा से ख्याल करती आई थी। शायद वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखता था, एक ऐसी दुनिया जहां मौत और जिंदगी का फर्क मिट चुका था। दोस्तों, आखिरी रात जब चांद खून की तरह सुर्ख था, जरमीना ने अपने ख्वाब में देखा कि वो एक पुराने कब्रिस्तान में खड़ी है। इसके सामने 2 कब्रें थीं। एक पर लिखा था शहरयार वफात 2019 और दूसरी पर लिखा था जैनब वफात 2019। और फिर इसने देखा शहरयार और जैनब कब्रों से निकलकर इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इनके हाथ फैले हुए थे। तुम्हें हमारे साथ आना होगा, जैनब ने कहा, इसकी आवाज में बिना खौफनाक मुस्कुराहट के साथ। हमने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। जरमीना चीखती हुई बेदार हुई, लेकिन वो अब भी इनकी बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस कर रही थी। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब था या फिर ये एक खौफनाक हकीकत का पेश खैमा? क्या शहरयार और जैनब वाकई मर चुके थे? और अगर वो मर चुके थे तो फिर वो जरमीना के पास कैसे वापस आए? दोस्तों, ये कहानी अब खत्म नहीं होने वाली थी। ये तो महज एक खौफनाक आगाज था। खौफ एक ऐसा साया है जो कभी खत्म नहीं होता। ये आपके पीछे हमेशा चलता रहता है, हर मोड़ पर आपका इंतजार करता है। जरमीना, अली यार, जैनब, ये तीनों एक ऐसी कहानी में उलझ चुके थे जिसका कोई एहसास नहीं था और ना ही इसका इख्तिताम होने वाला था। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो मौत के बाद भी जिंदा रही और एक ऐसा इंतकाम जो वक्त की कैद से आजाद होकर वापस आ गया। तो अगली बार जब आप किसी पुरस्कार शख्स से मिलें तो संभल कर रहिएगा। वो इस दुनिया से ना हो बल्कि इस दुनिया के पार से आया हो और वो अपने साथ आपको ले जाना चाहता हो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि रिश्तों में जबर, समाजी दबाव और खुले राब्ते का फुकदान तबाहकुन नताइज का बाइस बनता है। जब माजी के हल ना होने वाले मामलात और अंदरूनी खौफों की नजरअंदाज किया जाता है तो वो मौजूदा जिंदगी पर साया बन जाती है। हकीकी मोहब्बत गैर सेहतमंद लगाव से बिल्कुल एहतराम मुख्तलिफ होती है और इसके लिए बाहमी नफ्सियाती तौर पर मुकम्मल शख्सियत और समाजी तकसीम से बालातर होकर सोचने की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, आखिर में ये कहानी हमें ये सबक देती है कि खौफ और राजों पर खड़े रिश्ते हमेशा नाकाम होते हैं। जब साफ गोई, अफहाम, तफहीम और जज्बाती पुख्तगी बेपायदा तल्लुकात की बुनियाद हैं। और इस तरह ये पुरस्कार कहानी हमेशा के लिए एक सवालिया निशान बनकर रह गई। क्या शहरयार और जैनब वाकई इस दुनिया में के थे? क्या जरमीना अपने खौफ पर काबू पा सकी? ये सवालात हम पर छोड़े जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी ऐसी ही पुरस्कार कहानियां मौजूद हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और घंटी के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आप ऐसी ही सनसनीखेज कहानियों से जुड़े रहें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को रखें दुआ में याद। गुड बाय, सी यू अगेन। जी तो दोस्तों, बसंत हवा के झोंके की तरह गुजर गई और शहरयार की मोटरसाइकिल की गिड़गिड़ाहट मुकम्मल खामोशी में बदल गई। जरमीना अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसका दिल एक अजीब खौफ से धड़क रहा था। इसने शहरयार को जाते हुए देखा, लेकिन इसे यकीन था कि ये खत्म नहीं हुआ था। ये महज एक कहानी का आगाज था।
वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप मुझे दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ रिश्ते मौत की तरह होते हैं, वो खत्म नहीं होते, बस अपनी शक्लें बदलते रहते हैं। एक पुरानी मोहब्बत की यादें इस घर की दीवारों में सरायत कर गई थीं, जैसे कोई बदरू जो हर शीशे में झलकती है, हर साए में खसकती है। शहरयार का वो गैर मुतवक्का आना, उसकी वो बेतुकी दरख्वास्त, ये सब किसी सनसनीखेज ड्रामे का पहला बाब लग रहा था। लेकिन इस ड्रामे के पीछे कौन था? क्या वाकई मोहब्बत थी या कोई और ही खौफनाक राज छुपा हुआ था? जब शहरयार वहां से गया तो वो सिर्फ अपने साथ अपनी बेचैनी नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो हवा में लटका रह गया। क्या वाकई वही शख्स था जिसे जरमीना जानती थी? दोस्तों, उसी रात जरमीना ने अपनी नींद में अजीबोगरीब आवाजें सुनी। दूर से आई हुई मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट जो इसके कमरे की खिड़की के करीब आकर रुक जाती, फिर एक खिड़खड़ाहट जैसे कोई पत्थर खिड़की से टकरा रहा हो। लेकिन जब वो डरती हुई उठी और खिड़की से बाहर झांकी तो वहां कोई न था, सिर्फ गहरा बेरहम अंधेरा था जो कि जान निकाल रहा था। क्या ये सब इसके जहन का वहम था या फिर शहरयार का पुरस्कार कोई और था जो इसके घर और इसकी जिंदगी के गिर्द एक जाल बुनता जा रहा था? फ्रेंड्स, इसके वालिद की सख्त नजरें, माँ की खामोशी, ये सब किसी बड़े तूफान का पेशखेमा महसूस हो रहा था। एक ऐसा तूफान जो खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। दोस्तों, एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन खौफ का साया मजीद गहरा होता गया। जमीना को अपने फोन पर अजीब मैसेज मिलने लगे। तुम मेरी हो, तुम्हें कोई छीन नहीं सकता मुझसे। ये मैसेज किसी नामालूम नंबर से आते थे और हर बार रात के ठीक 12 बजे पुलिस के पास जाना बेकार था, क्योंकि ये नंबर हर बार बदल जाता था। फिर एक दिन इसे यूनिवर्सिटी में अपने लॉकर में एक पुराना बोसीदा खत मिला। खत में लिखा था, हमारी मोहब्बत मौत से भी मजबूत है। लेकिन ये खत शहरयार का नहीं था, ये तो किसी और की पुरस्कार दस्तखत थी। जैनब, ये नाम सुनते ही जरमीना के जिस्म में बर्फ फैल गई। कौन थी ये जैनब और वो शहरयार से क्या चाहती थी? क्या ये सब किसी इंतकाम की कहानी थी जो बरसों पुरानी थी? दोस्तों, हकीकी खौफ इस वक्त शुरू हुआ जब जरमीना ने अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीर दरियाफ्त की। ये तस्वीर इसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब में मिली थी। तस्वीर में शहरयार था, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। इसकी आंखों में एक पुरस्कार चमक थी और इसके पीछे एक लड़की थी जिसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। दोस्तों, तस्वीर के पीछे लिखा था, शहरयार और जैनब। 2019। लेकिन ये मुमकिन कैसे था? शहरयार तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 साल पढ़ रहा था। फिर ये तस्वीर इतनी पुरानी कैसे हो सकती थी? जब इसने शहरयार से इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो इसका फोन बंद था और फिर इसे एहसास हुआ शायद शहरयार वो शख्स नहीं था जिसका वो हमेशा से ख्याल करती आई थी। शायद वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखता था, एक ऐसी दुनिया जहां मौत और जिंदगी का फर्क मिट चुका था। दोस्तों, आखिरी रात जब चांद खून की तरह सुर्ख था, जरमीना ने अपने ख्वाब में देखा कि वो एक पुराने कब्रिस्तान में खड़ी है। इसके सामने 2 कब्रें थीं। एक पर लिखा था शहरयार वफात 2019 और दूसरी पर लिखा था जैनब वफात 2019। और फिर इसने देखा शहरयार और जैनब कब्रों से निकलकर इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इनके हाथ फैले हुए थे। तुम्हें हमारे साथ आना होगा, जैनब ने कहा, इसकी आवाज में बिना खौफनाक मुस्कुराहट के साथ। हमने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। जरमीना चीखती हुई बेदार हुई, लेकिन वो अब भी इनकी बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस कर रही थी। क्या ये सब सिर्फ एक ख्वाब था या फिर ये एक खौफनाक हकीकत का पेशखेमा? क्या शहरयार और जैनब वाकई मर चुके थे? और अगर वो मर चुके थे तो फिर वो जरमीना के पास कैसे वापस आए? दोस्तों, ये कहानी अब खत्म नहीं होने वाली थी। ये तो महज एक खौफनाक आगाज था। खौफ एक ऐसा साया है जो कभी खत्म नहीं होता। ये आपके पीछे हमेशा चलता रहता है, हर मोड़ पर आपका इंतजार करता है। जरमीना, अलीयार, जैनब, ये तीनों एक ऐसी कहानी में उलझ चुके थे जिसका कोई एहसास नहीं था
اور نہ ہی اس کا اختتام ہونے والا تھا۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جو موت کے بعد بھی زندہ رہی، اور ایک ایسا انتقام جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر واپس آ گیا۔ تو اگلی بار جب آپ کسی پراسرار شخص سے ملیں تو سنبھل کر رہیے گا، وہ اس دنیا سے نہ ہو بلکہ اس دنیا کے پار سے آیا ہو، اور وہ اپنے ساتھ آپ کو لے جانا چاہتا ہو۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں میں جبر، سماجی دباؤ اور کھلے رابطے کا فقدان تباہ کن نتائج کا باعث بنتا ہے۔ جب ماضی کے حل نہ ہونے والے معاملات اور اندرونی خوفوں کی نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ موجودہ زندگی پر سایہ بن جاتی ہے۔ حقیقی محبت غیر صحت مند لگاؤ سے بالکل احترام مختلف ہوتی ہے، اور اس کے لیے باہمی نفسیاتی طور پر مکمل شخصیت اور سماجی تقسیم سے بالاتر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرینڈز، آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف اور رازوں پر کھڑے رشتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ جب صاف گوئی، افہام، تفہیم اور جذباتی پختگی بے پائیدہ تعلقات کی بنیاد ہیں، اور اس طرح یہ پراسرار کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ کیا شہریار اور زینب واقعی اس دنیا میں کے تھے؟ کیا زرمینہ اپنے خوف پر قابو پا سکی؟ یہ سوالات ہم پر چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی ایسے ہی پراسرار کہانیاں موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ آپ ایسی ہی سنسنی خیز کہانیوں سے جڑے رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی کو رکھے دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ زرمینہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شہریار کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ محض ایک کہانی کا آغاز تھا۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک تھرلر اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ مجھے داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، کچھ رشتے موت کی طرح ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایک پرانی محبت کی یادیں اس گھر کی دیواروں میں سرایت کر گئی تھیں، جیسے کوئی بدرو جو ہر شیشے میں جھلکتی ہے، ہر سائے میں کھسکتی ہے۔ شہریار کا وہ غیر متوقع آنا، اس کی وہ بے تکی درخواست، یہ سب کسی سنسنی خیز ڈرامے کا پہلا باب لگ رہا تھا۔ لیکن اس ڈرامے کے پیچھے کون تھا؟ کیا واقعی محبت تھی یا کوئی اور ہی خوفناک راز چھپا ہوا تھا؟ جب شہریار وہاں سے گیا تو وہ صرف اپنے ساتھ اپنی بے چینی نہیں بلکہ ایک ایسا سوال چھوڑ گیا جو ہوا میں لٹکا رہ گیا۔ کیا واقعی وہی شخص تھا جسے زرمینہ جانتی تھی؟ دوستو، اسی رات زرمینہ نے اپنی نیند میں عجیب و غریب آوازیں سنی۔ دور سے آئی ہوئی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ جو اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ کر رک جاتی، پھر ایک کھڑکڑاہٹ جیسے کوئی پتھر کھڑکی سے ٹکرا رہا ہو۔ لیکن جب وہ ڈرتی ہوئی اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکی تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف گہرا بے رحم اندھیرا تھا جو کہ جان نکال رہا تھا۔ کیا یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا یا پھر شہریار کا پرستار کوئی اور تھا جو اس کے گھر اور اس کی زندگی کے گرد ایک جال بنتا جا رہا تھا؟ فرینڈز، اس کے والد کی سخت نظریں، ماں کی خاموشی، یہ سب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایسا طوفان جو خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ دوستو، ایک ہفتہ گزر گیا لیکن خوف کا سایہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ زمینہ کو اپنے فون پر عجیب میسج ملنے لگے۔ تم میری ہو، تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ میسج کسی نامعلوم نمبر سے آتے تھے، اور ہر بار رات کے ٹھیک 12 بجے پولیس کے پاس جانا بیکار تھا کیونکہ یہ نمبر ہر بار بدل جاتا تھا۔ پھر ایک دن اسے یونیورسٹی میں اپنے لاکر میں ایک پرانا بوسیدہ خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، ہماری محبت موت سے بھی مضبوط ہے۔ لیکن یہ خط شہریار کا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی پراسرار دستخط تھی، زینب۔ یہ نام سنتے ہی زرمینہ کے جسم میں برف پھیل گئی۔ کون تھی یہ زینب، اور وہ شہریار سے کیا چاہتی تھی؟ کیا یہ سب کسی انتقام کی کہانی تھی جو برسوں پرانی تھی؟ دوستو، حقیقی خوف اس وقت شروع ہوا جب زرمینہ نے اپنے کمرے میں ایک پرانی تصویر دریافت کی
یہ تصویر اسے یونیورسٹی لائبریری کی ایک پرانی کتاب میں ملی تھی۔ تصویر میں شہریار تھا لیکن وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی اور اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ دوستو تصویر کے پیچھے لکھا تھا شہریار اور زینب۔ 2019 لیکن یہ ممکن کیسے تھا؟ شہریار تو اس یونیورسٹی میں صرف 1 سال پڑھ رہا تھا، پھر یہ تصویر اتنی پرانی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب اس نے شہریار سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس کا فون بند تھا اور پھر اسے احساس ہوا شاید شہریار وہ شخص نہیں تھا جس کا وہ ہمیشہ سے خیال کرتی آئی تھی۔ شاید وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں موت اور زندگی کا فرق مٹ چکا تھا۔ دوستو آخری رات جب چاند خون کی طرح سرخ تھا، زرمینہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پرانے قبرستان میں کھڑی ہے۔ اس کے سامنے 2 قبریں تھیں، ایک پر لکھا تھا شہریار وفات 2019 اور دوسری پر لکھا تھا زینب وفات 2019۔ اور پھر اس نے دیکھا شہریار اور زینب قبروں سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا، زینب نے کہا، اس کی آواز میں پنہا خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ زرمینہ چیختی ہوئی بیدار ہوئی لیکن وہ اب بھی ان کی برف جیسی ٹھنڈی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب صرف ایک خواب تھا یا پھر یہ ایک خوفناک حقیقت کا پیش خیمہ؟ کیا شہریار اور زینب واقعی مر چکے تھے؟ اور اگر وہ مر چکے تھے تو پھر وہ زرمینہ کے پاس کیسے واپس آئے؟ دوستو یہ کہانی اب ختم نہیں ہونے والی تھی، یہ تو محض ایک خوفناک آغاز تھا۔ خوف ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کے پیچھے ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہر موڑ پر آپ کا انتظار کرتا ہے۔ زرمینہ، علی یار، زینب، یہ تینوں ایک ایسی کہانی میں الجھ چکے تھے جس کا کوئی احساس نہیں تھا اور نہ ہی اس کا اختتام ہونے والا تھا۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جو موت کے بعد بھی زندہ رہی، اور ایک ایسا انتقام جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر واپس آ گیا۔ تو اگلی بار جب آپ کسی پراسرار شخص سے ملیں تو سنبھل کر رہیے گا، وہ اس دنیا سے نہ ہو بلکہ اس دنیا کے پار سے آیا ہو اور وہ اپنے ساتھ آپ کو لے جانا چاہتا ہو۔ تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں میں جبر، سماجی دباؤ اور کھلے رابطے کا فقدان تباہ کن نتائج کا باعث بنتا ہے۔ جب ماضی کے حل نہ ہونے والے معاملات اور اندرونی خوفوں کی نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ موجودہ زندگی پر سایہ بن جاتی ہے۔ حقیقی محبت غیر صحت مند لگاؤ سے بالکل احترام مختلف ہوتی ہے اور اس کے لیے باہمی نفسیاتی طور پر مکمل شخصیت اور سماجی تقسیم سے بالاتر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرینڈز، آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف اور رازوں پر کھڑے رشتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ جب صاف گوئی، افہام، تفہیم اور جذباتی پختگی بے پائیدہ تعلقات کی بنیاد ہیں، اور اس طرح یہ پراسرار کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ کیا شہریار اور زینب واقعی اس دنیا میں کے تھے؟ کیا زرمینہ اپنے خوف پر قابو پا سکی؟ یہ سوالات ہم پر چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی ایسی ہی پراسرار کہانیاں موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ آپ ایسی ہی سنسنی خیز کہانیوں سے جڑے رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو رکھے دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، بسنت ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی اور شہریار کی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ مکمل خاموشی میں بدل گئی۔ زرمینہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کا دل ایک عجیب خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شہریار کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن اسے یقین تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ محض ایک کہانی کا آغاز تھا۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک تھرلر اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ مجھے داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، کچھ رشتے موت کی طرح ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایک پرانی محبت کی یادیں اس گھر کی دیواروں میں سرایت کر گئی تھیں، جیسے کوئی بدرو جو ہر شیشے میں جھلکتی ہے، ہر سائے میں کھسکتی ہے۔ شہریار کا وہ غیر متوقع آنا، اس کی وہ بے تکی درخواست
یہ سب کسی سنسنی خیز ڈرامے کا پہلا باب لگ رہا تھا، لیکن اس ڈرامے کے پیچھے کون تھا؟ کیا واقعی محبت تھی یا کوئی اور ہی خوفناک راز چھپا ہوا تھا؟ جب شہریار وہاں سے گیا تو وہ صرف اپنے ساتھ اپنی بے چینی نہیں بلکہ ایک ایسا سوال چھوڑ گیا جو ہوا میں لٹکا رہ گیا۔ کیا واقعی وہی شخص تھا جسے زرمینہ جانتی تھی؟ دوستو، اسی رات زرمینہ نے اپنی نیند میں عجیب و غریب آوازیں سنی، دور سے آئی ہوئی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ جو اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ کر رک جاتی، پھر ایک کھڑکڑاہٹ جیسے کوئی پتھر کھڑکی سے ٹکرا رہا ہو۔ لیکن جب وہ ڈرتی ہوئی اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکی تو وہاں کوئی نہ تھا، صرف گہرا بے رحم اندھیرا تھا جو کہ جان نکال رہا تھا۔ کیا یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا یا پھر شہریار کا پرستار کوئی اور تھا جو اس کے گھر اور اس کی زندگی کے گرد ایک جال بنتا جا رہا تھا؟ فرینڈز، اس کے والد کی سخت نظریں، ماں کی خاموشی، یہ سب کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ دوستو، ایک ہفتہ گزر گیا لیکن خوف کا سایہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ زمینہ کو اپنے فون پر عجیب میسج ملنے لگے، تم میری ہو، تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ میسج کسی نامعلوم نمبر سے آتے تھے اور ہر بار رات کے ٹھیک 12 بجے پولیس کے پاس جانا بیکار تھا کیونکہ یہ نمبر ہر بار بدل جاتا تھا۔ پھر ایک دن اسے یونیورسٹی میں اپنے لاکر میں ایک پرانا بوسیدہ خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، ہماری محبت موت سے بھی مضبوط ہے۔ لیکن یہ خط شہریار کا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کی پراسرار دستخط تھی، زینب۔ یہ نام سنتے ہی زرمینہ کے جسم میں برف پھیل گئی۔ کون تھی یہ زینب اور وہ شہریار سے کیا چاہتی تھی؟ کیا یہ سب کسی انتقام کی کہانی تھی جو برسوں پرانی تھی؟ دوستو، حقیقی خوف اس وقت شروع ہوا جب زرمینہ نے اپنے کمرے میں ایک پرانی تصویر دریافت کی۔ یہ تصویر اسے یونیورسٹی لائبریری کی ایک پرانی کتاب میں ملی تھی۔ تصویر میں شہریار تھا لیکن وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی اور اس کے پیچھے ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ دوستو، تصویر کے پیچھے لکھا تھا، شہریار اور زینب 2019۔ لیکن یہ ممکن کیسے تھا؟ شہریار تو اس یونیورسٹی میں صرف 1 سال پڑھ رہا تھا، پھر یہ تصویر اتنی پرانی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب اس نے شہریار سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس کا فون بند تھا اور پھر اسے احساس ہوا شاید شہریار وہ شخص نہیں تھا جس کا وہ ہمیشہ سے خیال کرتی آئی تھی۔ شاید وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں موت اور زندگی کا فرق مٹ چکا تھا۔ دوستو، آخری رات جب چاند خون کی طرح سرخ تھا، زرمینہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پرانے قبرستان میں کھڑی ہے۔ اس کے سامنے 2 قبریں تھیں، ایک پر لکھا تھا شہریار وفات 2019 اور دوسری پر لکھا تھا زینب وفات 2019۔ اور پھر اس نے دیکھا شہریار اور زینب قبروں سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا، زینب نے کہا، اس کی آواز میں پنہا خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ زرمینہ چیختی ہوئی بیدار ہوئی لیکن وہ اب بھی ان کی برف جیسی ٹھنڈی سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب صرف ایک خواب تھا یا پھر یہ ایک خوفناک حقیقت کا پیش خیمہ؟ کیا شہریار اور زینب واقعی مر چکے تھے؟ اور اگر وہ مر چکے تھے تو پھر وہ زرمینہ کے پاس کیسے واپس آئے؟ دوستو، یہ کہانی اب ختم نہیں ہونے والی تھی، یہ تو محض ایک خوفناک آغاز تھا۔ خوف ایک ایسا سایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کے پیچھے ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہر موڑ پر آپ کا انتظار کرتا ہے۔ زرمینہ، علی یار، زینب، یہ تینوں ایک ایسی کہانی میں الجھ چکے تھے جس کا کوئی احساس نہیں تھا اور نہ ہی اس کا اختتام ہونے والا تھا۔ ایک ایسی محبت کی کہانی جو موت کے بعد بھی زندہ رہی اور ایک ایسا انتقام جو وقت کی قید سے آزاد ہو کر واپس آ گیا۔ تو اگلی بار جب آپ کسی پراسرار شخص سے ملیں تو سنبھل کر رہیے گا، وہ اس دنیا سے نہ ہو بلکہ اس دنیا کے پار سے آیا ہو اور وہ اپنے ساتھ آپ کو لے جانا چاہتا ہو۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ رشتوں میں جبر، سماجی دباؤ اور کھلے رابطے کا فقدان تباہ کن نتائج کا باعث بنتا ہے۔ جب ماضی کے حل نہ ہونے والے معاملات اور اندرونی خوفوں کی نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ موجودہ زندگی پر سایہ بن جاتی ہے۔ حقیقی محبت غیر صحت مند لگاؤ سے بالکل احترام مختلف ہوتی ہے۔
اور اس کے لیے باہمی نفسیاتی طور پر مکمل شخصیت اور سماجی تقسیم سے بالاتر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرینڈز، آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف اور رازوں پر کھڑے رشتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں جب صاف گوئی، افہام، تفہیم اور جذباتی پختگی بے پائیدہ تعلقات کی بنیاد ہیں۔ اور اس طرح یہ پوری اسرار کہانی ہمیشہ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ کیا شہریار اور زینب واقعی اس دنیا میں کے تھے؟ کیا زرمینہ اپنے خوف پر قابو پا سکی؟ یہ سوالات ہم پر چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی ایسی ہی پوری اسرار کہانیاں موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ آپ ایسی ہی سنسنی خیز کہانیوں سے جڑے رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو رکھے دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جی تو دوستو، بسنت ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی اور شہریار کی موٹر سائیکل کی گڑگڑاہٹ مکمل خاموشی میں بدل گئی۔ زرمینہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شہریار کو جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ ختم نہیں ہوا تھا، یہ محض ایک کہانی کا آغاز تھا۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک تھرلر اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ مجھے داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، کچھ رشتے موت کی طرح ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ ایک پرانی محبت کی یادیں اس گھر کی دیواروں میں سرایت کر گئی تھیں، جیسے کوئی بدرو جو ہر شیشے میں جھلکتی ہے، ہر سائے میں کھسکتی ہے۔ شہریار کا وہ غیر متوقع آنا، اس کی وہ بے تکی درخواست، یہ سب کسی سنسنی خیز ڈرامے کا پہلا باب لگ رہا تھا۔ لیکن اس ڈرامے کے پیچھے کون تھا؟ کیا واقعی محبت تھی یا کوئی اور ہی خوفناک راز چھپا ہوا تھا؟ جب شہریار وہاں سے گیا تو وہ صرف اپنے ساتھ اپنی بے چینی نہیں بلکہ ایک ایسا سوال چھوڑ گیا جو ہوا میں لٹکا رہ گیا۔